بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جسٹس مندوخیل کہتے ہیں کہ عمران خان کا خط نہیں ملا. چیف جسٹس کہتے ہیں ایک دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ خط کمیٹی کو بھجوا دیا گیا. الیکشن کمیشن نے دعویٰ کیا کہ وہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں، اور اس وقت بھی غیر جانبدار تھے جب تمام ادارے حکومت عمران خان کی حکومت میں ایک پیج پر تھے. جسٹس منصور علی شاہ سے کہا گیا کہ ان کے خلاف ریفرنس لایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا شوق سے لائیں، جلدی لائیں، ضرور لائیں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. عمران ریاض نے انکشاف کیا ہے کہ صداقت عباسی کو ان کی چیخیں سنوائی گئیں اور صداقت عباسی کی چیخیں ان کو سنوائی گئیں. فارسی کا محاورہ ہے چہ دلاور اس دزدے کے بکف چراغ دارت، نقزن کیسا دلاور ہے کہ ہتھیلی پہ چراغ لے کر آیا. اب معلوم نہیں الیکشن کمیشن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر بیان انہوں نے کمال کا داغا ہے. فرمایا تحریک انصاف کے دور میں جب حکومت اور تمام ادارے ایک پیج پر تھے اور ایک دوسرے کے مددگار تھے، اس وقت الیکشن کمیشن حکومت اور نہ کسی ادارے کا مددگار تھا، نہ اب ایسا ہے. اب پی ٹی آئی کے لوگ اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے، ابھی جو خط لکھا ہے تیسرا خط، اس سے پہلے کے خطوں میں بھی وہ الیکشن کمیشن پہ الزامات عائد کرتے رہے ہیں، اب بھی انہوں نے کیے ہیں. پی ٹی آئی کے ہلکے سوال اٹھاتے ہیں کہ پنجاب اور پختونخوا کے اسمبلیاں جب برطرف کی گئیں، توڑ دی گئیں، تو قاعدے کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے تھا. الیکشن کیوں نہیں کرائے گئے؟ الیکشن کمیشن نے انکار کیوں کیا اور کہا کہ اس کے لیے وقت درکار ہے؟ حالانکہ الیکشن کمیشن تو ہمیشہ تیار رہتا ہے، اس کی مستقل تشکیل ہے، اس کے لوگ ہمیشہ دفتر میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ جب بھی انہیں حکم دیا جائے. ضمنی الیکشن ساری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، یہاں بھی 2022 میں ہوئے تھے، تو الیکشن کیوں نہیں کرا سکے؟ اور ان کے انکار کے بعد کہ ہم نہیں کرا سکتے، وزارت خزانہ نے فنڈز دینے سے انکار کر دیا، تو ادارے کس کے ساتھ ایک پیج پر تھے؟ وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر تو جنرل قمر زمان کے پسند سے ہوا تھا، ان کی سفارش پہ ہوا تھا، تو وہ ایک پیج پر کیسے تھے؟ جنرل باجوہ نے وہ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں جنوبی پنجاب، بلوچستان اور قبائلی علاقے سے 50 ارکان کو پی ٹی آئی میں داخل کر دیے تھے. یہی وہ لوگ تھے جو برطانوی اور امریکی سفارت خانے میں دیکھے گئے، اور یہی لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر گئے. نجم سیٹھی بتا چکے ہیں کہ 2019 میں عمران خان کو برطرف کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن پھر کورونا آ گیا، اس کی وجہ سے اسے ملتوی کرنا پڑا. پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اکثر فیصلے ہائی کورٹوں نے مسترد کیے، کم از کم 8 فیصلے اٹھا کر پھینک دیے. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کیا، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایسے ہی الیکشن قبول کر لیے گئے. اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو انتخابی نشان سے محروم ہونا پڑا، جس پہ چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ کے بہادر ترین جج جسٹس فائز عیسیٰ نے اس پر اپنی مہر لگا دی. چنانچہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الگ الگ نشانات الاٹ کیے گئے، مضحکہ خیز قسم کے نشانات، بینگن ہے اور چارپائی ہے، اور اسی طرح کے نشانات، اور اس سے ملتے جلتے نشانات آزاد امیدواروں کو دیے گئے. انتخابی مہم کی ظاہر اجازت ہی نہیں تھی. ان کے بیشتر اچھے امیدواروں کو بھگا دیا گیا جو معروف تھے، گھروں میں چھاپے مارے گئے، متعدد کارکنوں اور لیڈر گرفتار ہوئے، بعض کو روپوش ہونا پڑا. اپنے کیمپ تک نہیں لگا سکے پولنگ اسٹیشنوں پر. عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا. سب سے بڑھ کر یہ کہ انتخابی نتائج میں رد و بدل کیا گیا، اور بڑے پیمانے پر. دھاندلی نہیں، اسے الیکشن ڈکیتی کہا جاتا ہے. خود پی ٹی آئی کی مخالف
کہ مخالف جو ٹی وی میزبان ہیں اور مبصر ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ نون لیگ کے صرف 17 سیٹوں پر جیت سکی. نواز شریف، شہباز شریف، محترمہ مریم نواز اور حمزہ سب ہار گئے، اور محترمہ مریم نواز تو ایک بالکل ہی گمنام امیدوار مہر شرافت سے ہار گئیں. پولنگ اسٹیشن کی شب جب خواجہ آصف کے 82,000 ووٹ کے مقابلے میں ریحانہ ڈار 1,31,000 ووٹ لے رہی تھیں اور یہ اعلان کیا جا رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، نتائج روک دیے گئے. اگلی صبح 10 بجے تک نتائج دینا تھے، مگر یہ تاخیر ہوتی گئی. فارم 45 اور 47 میں جس بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی گئی وہ سب جانتے ہیں، اور یہ سلسلہ رد و بدل کا جاری رہا، ستمبر تک جاری، فروری سے ستمبر تک. ساری دنیا میں اس پر شور اٹھا، اور جو فارم انہوں نے اپلوڈ کیے 45 اور 47 وہ بعض اس میں سے واپس لیے گئے. جہاں تک انتخابی عذرداریوں کا تعلق ہے، الیکشن کمیشن نے حکومت اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ سے اپنی پسند کے جج مقرر کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ سب قدوش جج مقرر کیے گئے. اسلام آباد کی تینوں سیٹوں پر کسی کو شبہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے، مگر انہوں نے فارم 45 پیش کرنے سے انکار کر دیا. آج تک بیشتر حلقوں میں سماعت ہی شروع نہیں ہو سکی، یا ہوئی ابتدائی سماعت ہوئی جیسے اسلام آباد میں، پھر روک دی گئی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ 35% عذرداریوں کا فیصلہ ہو چکا. معلوم نہیں ان کے اس دعوے کی بنیاد کیا ہے، مگر جہاں کہیں دوبارہ گنتی ہوئی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے تو زیادہ تر پی ٹی آئی کے، کافی عرصہ جاری رہا، اب تو جاری نہیں، تو زیادہ تر پی ٹی آئی کی سیٹیں چھینی گئی، اور جو ان کا کہنا یہ تھا کہ دورے ٹھپے لگائے گئے. یہ فروری سے شروع ہو کر ستمبر تک جاری رہا یہ سلسلہ. دھاندلی تو ہر الیکشن میں ہوتی رہی، 2018 میں بھی ہوئی، مگر وہ دھاندلی تھی. مگر یہاں تو نتائج یکسر الٹ دیے گئے. پتن کی حالیہ رپورٹ میں، جو بہرحال ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، ساری تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں اور کوئی اس کی تردید نہیں کر سکا. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ فریب کاری کے 63 نئے طریقے اپنائے گئے. 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا، اور 10% سیٹیں لینے والی پارٹی کو حکومت مرکز میں اور پنجاب میں حکومت سونپ دی گئی. سندھ میں پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دے دی گئی. وڈیرے اس کے، پولیس افسر اس کے، اور ضلعی اور تحصیلوں میں افسر اس کے، وسائل اس کے پاس، سرپرستی اس کی، ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے. گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. کراچی میں ہم کا ایک امیدوار بھی نہیں جیت سکا. یہ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں، جماعت اسلامی کے سبھی کہتے ہیں، مگر 3/4 سیٹیں اسے دے دی گئی. 2 برس پہلے جولائی 2022 میں جب پولنگ اسٹیشنوں پر دھاندلی نہیں کی گئی تھی تو 3/4 سیٹیں کراچی سمیت ہر جگہ جو الیکشن ہوئے تھے تو پی ٹی آئی نے جیتی تھی. عام انتخابات میں انتخابی نشان جو ہے وہ نہ صرف نہیں ملا، کاغذات چھینے گئے، کاغذات نامزدگی نوچے گئے. امیدواروں کو بھگانے کے بعد فرض کر لیا گیا کہ پی ٹی آئی تو اب لازماً شکست سے 2-4 ہوگی، نون لیگ جیت جائے گی. مگر پی ٹی آئی کے ورکروں نے وہ ایک حلقے کا نشان جو ہے وہ راسخ کر دیا ووٹروں کے ذہنوں میں، اور 2/3 سیٹیں اس نے پھر جیت لیں، 2/3 سے بھی زیادہ. سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا. تو ایک بار پھر وہ چیف جسٹس صاحب کی سرپرستی میں اور الیکشن کمیشن نے نتائج ہی تبدیل کر دیے، یعنی جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. جہاں تک انتخابی عذرداریوں کا تعلق ہے، ان کی تو سماعت ہی نہیں ہو رہی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے. پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ 90% حلقوں میں سماعت نہیں ہو رہی. معلوم نہیں اعظم نذیر تارڑ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 35% پہ فیصلہ ہو چکا ہے. ان کا ارشاد تو یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں انتخابی عذرداریوں کا معاملہ معلق ہے. کیا اس صوبے کی عدلیہ اور الیکشن ٹریبونلز کا انتخاب پی ٹی آئی نے کیا ہے؟
یہ وہ ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ، جس نے ریلیف بھی دی بعض معاملات میں، اور اس میں پریشانی بھی بہت لاکھ ہوئی، جس کے ایک جج نے مخصوص نشستیں، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جو اسے ملنی چاہیے تھی اس کے تناسب سے، وہ دوسری پارٹیوں کو دینے کا، الاٹ کرنے کا حکم صادر کیا۔ وہ اب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے ہیں۔ دوسرے ہائی کورٹس میں بھی یہی ہوا۔ لاہور سے منتقل کیے گئے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ یہی انداز تجارت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا۔ کیا یہ آزادی اور انصاف ہے یا قوم کو غلام بنانے کا عمل ہے؟ کھلی دھاندلی اور دھونس کا عمل ہے یا عدل ہے؟ ٹی وی چینلوں پر عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے، پی ٹی آئی کو جلسے اور جلوس کی اجازت نہیں ہے، اس کے بے شمار کارکن جیلوں میں پڑے ہیں، خوف اور دہشت کا عالم ہے، پی کا قانون نافذ ہو چکا جس کا مقصد سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنا ہے، فائر وال نصب ہو چکی اور بتدریج مؤثر ہے۔ 26ویں ترمیم نے عدلیہ کو پامال کر کے رکھ دیا، بلڈوز کر دیا۔ اس پر یہ دعویٰ ہے الیکشن کمیشن کا تو اس پہ سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ کتنے اخبار نویس ملک چھوڑ گئے ہیں، کتنوں کو یرغمال بنایا گیا، کتنوں کی ملازمتیں ختم کی گئی۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ زور زبردستی کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی علی شاہ، سوات سے ان کا تعلق ہے، ان کو مبینہ طور پر کل اسلام آباد سے اغوا کر لیا اگر کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ امریکی رکن کانگریس جو ولسن نے ٹویٹ کیا ہے، پورے اطمینان قلب سے میں مطلع کرتا ہوں کہ میں نے ایوان میں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا مسودہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پاکستان کی ان کی سرکاری شخصیات کو امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے گی جو غلط طور پر سیاسی گرفتاریوں کے ذمہ دار ہیں۔ اسی پر ایک ٹویٹ کیا ہے زلمے خلیل زاد نے، جو پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکی حکومت کے خصوصی نمائندے رہے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ کانگریس میں جو ولسن کے اقدام پر سنجیدگی سے غور کرے اور عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ سے، جنہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بننے سے روکا گیا، یہ سوال کیا گیا کہ 2 سینئر ججوں کے خلاف ریفرنس لایا جا رہا ہے، اس پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا لانے دیجئے، مقابلہ کریں گے، کسی صورت میدان چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، جائیں گے نہیں۔ ان سے پوچھا گیا، کہا جاتا ہے کہ آپ کام نہیں کرتے۔ جج صاحب نے کہا لگایا اور کہا بالکل، ہم تو صرف چائے پینے آتے ہیں، ویسے فرصت ملے تو ریکارڈ دیکھ لیجئے گا کہ کون کتنا کام کرتا ہے، سب کچھ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنے فیصلے کیے، کتنی اس کی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں۔ یہ بھی کہا کسی سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ دیکھے اور پڑھے جانے والے اخبار نویس عمران ریاض کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی اسی قید خانے میں تھے جہاں وہ تھے۔ مجھے بتایا جاتا کہ جب مجھ پر تشدد ہوتا تو وہ میری آوازیں سنتے تھے، میں نے بھی صداقت عباسی کی ایسی ہی آوازیں سنی۔ ایک عجب بوئے نفس آتی ہے دیواروں سے، ہائے کیا لوگ تھے زندہ میں بھی ہم سے پہلے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے فرمایا عمران خان کا خط تاحال موصول نہیں ہوا۔ ایک دن پہلے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب فرما چکے ہیں کہ عمران خان کا خط مل گیا ہے اور آئینی کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے، اس میں سوالات ہیں، شواہد اور ثبوت بھی ہیں اور اس پر غور کیا جائے گا۔ اب کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں بزم ناز سے یار خبر الگ الگ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔